पहले रोया पीटा। ये बात पूछना चाहता हूं नाजरीन, 16 साल का कौन हिसाब देगा? रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा दिया, वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया, रियासत मदीना का नारा लगा दिया। नाजरीन, एक शख्स मखदूम नजर हुसैन साहब है, वो 17 साल अपनी जिंदगी के जाया कर बैठे, क्या उसका हिसाब कोई देगा? और यूनिवर्सिटी बनाई, और वज़ीर तालीम जो है मंसूर साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत से जिनका मकसद पाकिस्तान की आवाम के लिए दिल से काम करना, ऐसा काम जो शायद असेंबलियों में बैठे हुए लोग सोच भी नहीं, के लिए काम करना उनके लिए शायद किसी सजा से कम ना हो। मगर आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे मर्दे मुजाहिद से जिसका एक ही विजन, जिसका एक ही मानना है कि जब भी मैं मरूं और मरने के बाद जिंदा हूं तो मैं गुनाहगारों की फहरिस्त में ना हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा जो गरीब आदमी के लिए काम करना चाहता है, जो उनके आंसुओं को पूंछना चाहता है। तो आज उनका थोड़ा सा तारुफ आपसे करवाऊंगा। हैले कॉलेज से बीकॉम किया, एमबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, लाहौर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, मेंबर सेनेट पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, यूएस एड स्कॉलरशिप के मेंबर हैं, अलमनाई पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपके साथ जो आपके साथ पढ़ते रहे सियासतदान, उनमें सरदार अयाज सादिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, कमर जमान कायरा साहब, चौधरी मंजूर साहब। यह हस्ती और कोई नहीं, और इनका मकसद एक कम्युनिटी सेंटर बनाना है। मगर पिछले 16 साल से नाजरीन ये लिटिगेशन का शिकार है। कभी कोई उठता है, इन पे लिटिगेशन कर देता है, कभी गवर्नमेंट इन पे लिटिगेशन कर देती है, कभी इनको तकलीफें दी जाती हैं, कभी कब्जा कर लिया जाता है। ये और कोई नहीं, राजा मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्रिया आपका। सर, पहले मेरे नाजरीन को बताइएगा कि ये कम्युनिटी सेंटर है क्या? कम्युनिटी सेंटर, जहां भी कम्युनिटी सेंटर के बारे में जब भी आप बात करेंगे उसके साथ ही उसका मतलब भी लोगों को समझ आ जाता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको ये चीज समझ ना आए कि कम्युनिटी सेंटर का क्या। ये कम्युनिटी के लिए वो जगह है जहाँ कम्युनिटियां बैठकर अपने मामलात को बनाती हैं, संवारती हैं, उन्हें हल करती हैं, अपने जो प्रोग्राम हैं उनको वहाँ तरतीब देती हैं। लोगों को आगे ही के प्रोग्राम, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या किसके हो, उनको जो लोग आगे बताना चाहते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होती हैं। रीडिंग भी होती है, लोगों की इकट्ठ भी होता है, छोटी छोटी लोगों की जो अफोर्डेबल लोग नहीं, उनकी वहाँ शादी ब्याह का भी अरेंजमेंट किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो उस कम्युनिटी की दुख सुख का सबसे बड़ा एक मरकज है, उसको कम्युनिटी सेंटर कहते हैं। सर, इसके अंदर तकरीबन 16 साल से आप लिटिगेशन का शिकार हो रहे हैं। पहली दफा आपको लेटर ऑफ थैंक्स एलडीए ने दिया सर, और आजकल वही आपके मुखालिफ आई हुई है। इस बारे में कुछ कहेंगे, बताएंगे मेरे नाज़रीन को? जी, मैं आपको वो लेटर ऑफ थैंक्स आपको मैं दूंगा, आप उसको कीजिएगा। ये जगह एक लिटिगेशन में थी जी, उसको फिर कब्जा भी हुआ था, खाली करवाया। मैं उस वक्त नालम था वहाँ जी सर, ठीक है जी, और खाली कराया तो उस पर मुझे लेटर ऑफ थैंक्स एलडी ने मुझे दिया जी सर।
اس کے بعد یہ تھا کہ یہ پھر کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے. یہ پبلک پلاٹ تھا, ٹھیک نا, یہ ریزیڈینشل پلاٹ نہیں تھا, یہ پبلک پلاٹ تھا. تو فوری طور پر یہاں ایسی چیز بنا دی جائے جس سے اس کمیونٹی کو, یہاں کے رہنے والوں کو, کیونکہ جب یہ ایل ڈی اے اسکیم بناتی ہے تو اس کے یہ جتنی چیزیں, گراؤنڈوں کے جو پیسے ہیں, یہ سارے ان میں مرج کیے جاتے ہیں. گراؤنڈ کے پیسے, مسجد کی جو سڑک جگہ کے پیسے, گراؤنڈوں کے پیسے, جتنی بھی کمیونٹی کے جو جگہ ہے اس کے پیسے مرج کیے جاتے ہیں. اس کے پیسے آلریڈی جب اسکیمیں بنتی ہیں وہ پیڈ ہو جاتی ہیں بائی دی کمیونٹی. ٹھیک ہو گیا, تو یہ کمیونٹی کا ایک اثاثہ ہوتی ہیں. اور اس اثاثے کو جب ہم نے اس طرح سے پہلے دیکھا کہ اس کو ایسے لٹیگیشن میں تھا, تو ہم نے اس کو کہا کہ فوری طور پہ اس کے اوپر ہم اس اثاثے کو کمیونٹی کا جو ہے اس کو کمیونٹی کے ہی لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے کمیونٹی سینٹر کی یہ تجویز میں نے ضلع ناظم لاہور کو دی, جو اس وقت میاں احمد تھے. 2007 کے اندر اس کو ان کو دی. انہوں نے وہ تجویز کو ہاؤس میں رکھا. ہاؤس جو باقاعدہ ہاؤس تھا, جو تقریباً 150 ناظم اور کوئی اسپیشل سیٹس کے ملا کے تقریباً 200 کا ہاؤس تھا, اور بڑا افیکٹو ہاؤس تھا. ڈیولیشن ہو چکی تھی, سارے اختیارات جو اس ہاؤس کے پاس تھے. ایون جو اکاؤنٹس کمیٹی جو تھی وہ بھی ڈیولیشن کر کے پروونشل سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے دی گئی تھی. تو اس ہاؤس سے منظوری لے کر یہ کمیونٹی سینٹر کو ہم نے شروع کیا. اس کی بجٹنگ بھی اس کو بھی ہاؤس سے منظور کروایا, اس کی بجٹ کو. وہ بجٹ کے اندر بھی کمیونٹی سینٹر کا بجٹ لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی انہام نہیں کہ یہ بلڈنگ ایل ڈی اے اپنے لیے بنا رہی ہے. نو, اس کا نام ہی کمیونٹی سینٹر, اس کے اندر جو بجٹنگ کے اندر بھی اس کا کمیونٹی سینٹر لکھا ہوا ہے. ناظرین, میں یہاں پہ بتاتا چلوں, ہاں, آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ نہ تو کوئی سیاستدان, یہ ہیں ایک پاکستانی, جذبہ عوام کی خدمت. اور پچھلے 75 سال سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں وہ صرف الفاظ, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا دیا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا, ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیا. ناظرین, میں کہوں تو کس سے کہوں, پاکستان کی دوڑ جو سنبھالنی ہے ایسے لوگوں نے سنبھالنی ہے, اور ان کو شکار کیا جاتا ہے, ان کو پھنسایا جاتا ہے لٹیگیشن کے اندر. گورنمنٹ پھنسا دیتی. اب ایل ڈی اے نے اس کو اپروو کیا, لیٹر آف تھینک دیے, مگر یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ ورکنگ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ایک جذبہ ہے ناظرین اس کے پیچھے, راجہ منور صاحب کا جذبہ. سر مجھے میرے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ سر پہلے تو لیٹر آف تھینکس دے دیتے ہیں یہ لوگ, اس کے بعد سر پھر آپ لٹیگیشن کا شکار کروا دیے جاتے ہیں. سر اس بارے میں کچھ میرے ناظرین. یہ لٹیگیشن تو انہوں نے یہ میں اگر تھوڑی تنبیہ کر, لٹیگیشن میں نہیں, یہ ایل ڈی اے نہیں. جی سر, ہم گئے, جو پریشانی میں ہوتا ہے نا وہ, جی پہلے تو یہ ہوا یہ کہ اتنی دیر میں حکومت چینج ہو گئی. جی, جب یہ کمیونٹی سینٹر 2009 میں بنا, حکومت چینج ہو گئی, تو ہینڈنگ اوور تھی جو جس کے اوپر باقاعدہ طور پر سرکاری خطوط تھے, وہ یہ تھے کہ فوری طور پر اس کمیونٹی سینٹر کو ہینڈڈ اوور کیا جائے. جو سرکاری ہے جو خط, وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا کہ ہینڈڈ اوور کیا جائے کمیونٹی کو. لیکن اس ہینڈ اوورنگ سے پہلے ہی حکومت چینج ہو گئی اور ترجیحات جو تھی وہ چینج ہو گئی. دس از ویری انفارچونیٹ, وہ ترجیحات چینج ہو گئی. تو سر میں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا سر, صرف یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ تو کمیونٹی کے لیے ہے. جی سر, یہ انہیں لوگوں کے لیے جو پارٹی بھی آ رہی ہے اس میں ہر پارٹی کے لوگ رہ رہے ہیں. اس کمیونٹی کے اندر ہر پارٹی کے لوگ مسائل ہیں سر, لیکن صرف اس لیے کینسر پیشنٹ ہے جی وہ وہاں پہ جا سکتا ہے, اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو سکتی ہے سر, مگر یہ گورنمنٹ اس کو اپروو نہیں کر رہی. سر دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ صرف اس بات پر کہ کس گورنمنٹ کے دور میں یہ بنا. جی سر, اس کے فائد کیا ہے, یہ اس کو چھوڑ دیا. نہیں دیکھ سکتے اس کے اندر اس کے فائدہ اٹھانے والے ہمارے بھی لوگ ہوں گے, ان کو بھی چھوڑ دیا. سر اس جادو نگری کے اندر جا کے لوگ سو جاتے ہیں سر, بھول جاتے ہیں, غریب لوگوں کو بھول جاتے ہیں سر. اس کے اندر پھر ان کے اندر میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر ایک سرکاری دفتر ایل ڈی اے کھول دیا. جی سر, ٹھیک ہے, وہ صفائی کے لیے. یہ 2000 نہیں سر, نہیں, یہ 2010 کی بات کر رہا ہوں. جی جی, جب یہ کمپلیٹ ہوا, جب ہینڈڈ اوور ہونا تھا اس کو کمیونٹی کی,
उस वक्त इन्होंने एक सरकार विंग खोल दिया, एलडीए ने अपना विंग, जैसे इंजीनियरिंग विंग, हाँ जी, जैसे अब क्यों है, इंजीनियरिंग विंग खोल दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए भी फिर हम भाग दौड़ की, बड़ा स्ट्राइक की, हम रोए पीटे, फिर जाके हमें कोर्ट से उसकी रिलीफ मिली और इनको खाली करना पड़ा। खाली करने के बाद इन्होंने फिर एक ऐसा किया, हम लड़ते हुए कितनी लड़ाई करेंगे, गवर्नमेंट से लड़ना बड़ा मुश्किल बात होती है। इन्होंने उसको ठेके पर दे दिया जी, और कहा गया कि कम्युनिटी को इससे फायदा होगा, ये कम्युनिटी इसको इस्तेमाल करे, और लोगों की लाहो बहबूद है ना कम्युनिटी सेंटर बेसिकली, लेकिन ठेके पर दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद वो ठेकेदार भाग गया। ये भी हमने कहा कि हम कब तक लड़े, हालांकि ये ठेके पर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। राय साहब, मैं वो किस्सा भी सुनना चाहूंगा सर आपसे, वो जो कम्युनिटी सेंटर के गेट के सामने जो घर था। हाँ जी, हाँ जी, वो देखिए ना, अब उसमें ये हुआ कि किसी ने इसके ऊपर, जो सामने वाला घर था, उन्होंने स्टे लिया, क्योंकि कम्युनिटी की है, हमने कम्युनिटी को नाराज नहीं करना। उन स्टे को हमने वकेट कराकर फिर उनकी कम्युनिटी की मर्जी के मुताबिक उसको तामीर की, उनको नाराज नहीं किया। ये एक, क्योंकि उस वक्त ये थोड़ा सा मेरा रोल था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह से नाराज करूं। मैं आपको ये एक अर्ज करूं, आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत लिटरेरी आदमी हैं, तो मोहब्बत से फतह करता हूं लोगों के दिलों को, मोहब्बत से फतह करता हूं लोगों के दिलों को। किसी बादशाह की तरह कोई लश्कर नहीं रखता, सर अकेला फिरता हूं। 16 साल नाज़रीन, 16 साल एक जिंदगी का हिस्सा है। शायद कि उतना टाइम अपने बच्चों को दे देते तो उनकी तरबियत और बेहतर हो सकती, मगर राजा मुनव्वर साहब ने किया क्या, कम्युनिटी के लिए काम किया, मगर इनका कोई बाजू नहीं बना। नाजरीन, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लिटिगेशन में जाने से सुबह 8 बजे उठना पड़ता है कि नहीं पड़ता? सारा दिन कचहरी में इंसान को फिरना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अभी खाली हुआ है वो लिटिगेशन से, वो उनके साथ चल रही थी एलडी की, वो जो चोरों को दिया हुआ था, ठीक है ना। हमने तो कंपनसेट किया कि चले हमें भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, लेकिन चोरों को दिया हुआ था, देना तो हमें चाहिए था, ठीक है ना। एक साहब ने किसी से ने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो खाली नहीं था, वो तो बंद था। अब खाली हुआ तो इन्होंने, मेरी जनाब मोहतरम एलडी वालों ने उसको एक कंपनी को किराए पर दे दिया। अब उसके खिलाफ मैं पहले रोया पीटा, सब नहीं, सारे चैनल लोगों ने रिक्वेस्ट की, आपने भी बात की, उसके बाद शामी साहब ने बात की, हसन नसार साहब ने बात की, अखबारात में मियां हबीब साहब। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं नाजरीन, 16 साल का कौन हिसाब देगा? एक शख्स की जिंदगी के 16 साल क्या अहमियत रखते हैं? आज ये काम हमारे सियासतदानों ने करना है कि इन्हीं लोगों ने करना है? एक शख्स मखदूम नजर हुसैन साहब है, वो 17 साल से एक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं कमालिये के अंदर, एचएससी के सारे मेयार पूरे हैं, ओपन नहीं हो रही। कम्युनिटी सेंटर का क्याम आ गया, वो 17 साल अपनी जिंदगी के जाया कर बैठे पाकिस्तानी अवाम के लिए कि उनके बच्चों को लाहौर ना आना पड़े, वहां पे उनको वो तालीम दी जाए। इस कम्युनिटी सेंटर के क्याम का मकसद क्या है? उन 16 साल जो अदालतों के अंदर इन्होंने धक्के खाए, क्या उसका हिसाब कोई देगा? कौन देगा उसका हिसाब? ये सियासतदान देंगे? इस शख्स की जिंदगी के 16 साल नाजरीन, उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर जाना किसने है? किसी कैंसर पेशेंट के लिए फंडिंग करनी हो वो कम्युनिटी सेंटर करे, कोई हमें फंडिंग करनी है किसी के लिए पाकिस्तान के लिए तो वो कम्युनिटी सेंटर उस चीज का हिस्सा है। कोई भी मसले जहां पे हमें फंड की जरूरत पड़ती है नाजरीन, गरीब लोगों की बच्चियों की शादियां वहां हो सकती हैं, मगर हम आंखें बंद करके बैठे। राजा मुनव्वर साहब के 16 साल वापस नहीं कर सकते, दर्द इनके अंदर है नाजरीन। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि ऐसे लोग आगे आए,
اس اسمبلی میں جائیں تاکہ ان غریب لوگوں کا یہ احساس کر سکیں، وہ درد جو سمجھتے ہیں۔ سیاسی لیڈر وہ درد نہیں سمجھتے۔ اگر ان کے دوستوں کی اور حلقہ احباب کی بات کی جائے تو بڑے بڑے نام ہیں وہ، ایت کہ انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ راجہ منور ہے کیا، اس کا صبح اٹھنا اور رات کو سونا کیسا ہے نادر۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کی اگر بیٹی ہو، بیٹا ہو، 16 سال تک آپ اس کو ٹائم نہ دے سکیں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ صرف پاکستان کی غریب عوام کے لیے کام۔ ناظرین، ایسے لوگوں کو آگے لائیں۔ سر، کسی سیاسی پارٹی نے کبھی آپ کی ہیلپ کی ہو؟ نہیں جی، سیاسی پارٹی نے مجھے اس مسئلے میں کسی سیاسی پارٹی نے سر وہ نعرے تو بڑے لگے ہیں سر، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا ہے سر، کسی نے قمر زمان قاہرہ آپ کے دوستوں میں ہے سر، میرا بھائی ہے وہ، لیکن میں نے نہ اس کو دیکھیں، میں نے کہا نہیں کہ اس کو، لیکن کسی نے مجھے نہیں پوچھا، ٹھیک نا۔ اور یقین کریں میں اپنی کمیونٹی کے لیے پالیٹکس کو جوائن نہیں کیا سر، یہی بات کر رہا ہوں سر میں، اور یونیورسٹی کے لیے میں کیونکہ سینٹ میں کمیونٹی کو جوائن نہیں کیا کہ میں کوئی اس وجہ سے میری کمیونٹی کو، میں کمیونٹی کو کام کرنا چاہوں، وکٹمائز ہو جاؤں، میں نے کمیونٹی کی پارٹی جوائن نہیں کی، پھر بھی ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں، مقتل ہو گئی تھی سر۔ آخر میں ٹائم بہت تھوڑا ہے سر، آخر میں میرے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے، یا پاکستان کے اندر جو سیاستدان ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں سر، ان کو کچھ سر میں عرض کروں، دو چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھاگ بھاگ کر ایم این اے، ایم پی اے، وزیر بننے کی جو کوشش کرتے ہیں، فلاح کے لیے کرتے ہیں، اس ملک کی فلاح کے لیے کرتے ہیں نا، فلاح بہبود کے لیے کرتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کسی، اور یہ سارے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا پیسہ لگتا ہے اس کے آنے کے لیے، لیکن انہی بڑے لوگوں کو کہا ہے نا آئے 2 گھنٹے کے لیے، جی وہاں ایک نیک کام ہے، یہ 2 گھنٹے نہیں دیں گے آپ کو، اور اتنے بڑے کام کے لیے یہ پاگلوں کی طرح بھاگیں گے جو ملک کی خیر اور برکت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے ہے، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک چیز سر، جو مت لجا مجھے شہر بے حسی میں، مت لجا مجھے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بے حسی کی شہر ہے، مت لجا مجھے شہر بے حسی میں، کچھ دیر تو جی لینے دے دور احساس میں احساس کے اندر ہوں، اور اللہ سے دعا کہ میں احساس میں بے حسی کا حصہ نہ بنوں، اور آپ لوگوں کو میں دعا دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، جو مجھے آپ جیسے لوگوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگ میری عزت کر دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، مجھے عزت دے دیتے ہیں، میں زندہ ہوں اپنی اچھائیوں کے ساتھ۔ سر ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر، ایک آخری ریکویسٹ ہے، اگر آپ مخدوم نظر حسین جو آپ کی طرف پچھلے 17 سال سے پاکستان کی عوام کے لیے میں نے سنا ہے گلوبل یونیورسٹی کمالیہ جو بند پڑی ہے پچھلے 17 سال سے سر، جہاں کے بچے لاہور پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مگر کئی بچوں کے پاس تو اتنے، والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو لاہور بھیج سکیں، ایک بندے کا ویژن ہے سر، اس بارے میں کوئی ریکویسٹ کر دیں سر۔ میں عرض کروں جی، اس کے بارے میں نے پہلے بھی سنا ہے جی کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس نے اتنی بڑی جگہ دی اور یونیورسٹی بنائی، اور اس کے لیے ابھی تک وہ یونیورسٹی کا عمل نہیں جاری ہو سکا۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، جہاں کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ بیکورڈ علاقہ ہے، جہاں ضرورت ہے بہت زیادہ، وہاں یونیورسٹی جلدی کھلنی چاہیے۔ اور وزیر تعلیم جو ہے منصور صاحب، میرے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں انہوں نے کام بھی کیا ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ منصور صاحب پلیز اسے غور کیجئے، فوری طور پر یہ جاتے جاتے آپ انٹرم گورنمنٹ میں جاتے جاتے یہ نیک کام کر جائیے، یہ یونیورسٹی کھلوا دیجیے، لوگ وہاں کی آپ کو دعائیں دیں گے، کیونکہ نیک کام ہے، جہاں نیک کام ہوگا میں بولوں گا ضرور، کچھ نہ کچھ، کمزور آدمی ہوں لیکن کمزوری کی حالت میں جتنا بول سکتا ہوں بولوں گا، یہ یونیورسٹی کو کھلوا دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔
آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ اس کو کھلوا دیں اور اسی سے لوگوں کو فائدہ، اپنے تھوڑا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس تو آپ اس کو جلدی سے کھلوا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ شکریہ سر، شکریہ۔ ناظرین، محسن نقوی صاحب نے ان جیسی شخصیات کے لیے کیا خوب کہا۔ بہار رت میں اجاڑ رستے، بہار رت میں اجاڑ رستے تکا کرو گے تو رو پڑو، کسی سے ملنے کو جب بھی موسم سجا کرو گے تو رو پڑو گے، تمہارے وعدے نے یار مجھ کو تباہ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ زندگی میں جب پھر کسی سے دگا کرو گے تو رو پڑو گے، اور میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی ایسے کہ چاند راتوں میں جب کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے، برستی بارش میں یاد رکھنا تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پہ جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔